دوستو پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے صف میں شامل ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک ہے، تو پھر پاکستان فلسطین، شام اور دوسرے اسلامی ممالک کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر ہمارے کچھ نادان دوست سوشل میڈیا پر اٹھاتے ہیں اور پھر کشمیر کو بہانہ بنا کر ہماری فوج اور خفیہ اداروں کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوستو اس حوالے سے ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے کہ آخر کیوں جب مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اور بحیثیت ایک مسلمان ملک پاکستان بالکل خاموش ہے۔ دوستو اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ماضی کی کچھ تلخ یادوں کو دہرانا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، پاکستان کا وجود دشمنان اسلام کے لیے سنگین خطرہ ہے اور جب سے وطن عزیز معرضی وجود میں آیا ہے تب سے یہ مکار دشمن پاکستان کے در پہ ہے۔ دوستو پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے برملا فرمایا تھا کہ پاکستان کو دنیا کے عظیم ممالک کے صف میں شامل کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ دوسری طرف بھارت جیسی طاق میں بیٹھا تھا کہ پاکستان پر پھر سے چڑھائی کر کے اپنے قبضے میں لیا جائے۔ دوستو اس وقت پاکستان انتہائی نامساعد حالات سے گزر رہا تھا، لیکن باوجود اس کے پاکستان نے اپنی دفاعی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور دوست ممالک سے قرض ادھار لے کر جنگی ساز و سامان خریدے۔ اپنی بری بحری اور فضائی افواج کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی گئی تاکہ خدا نخواستہ جنگ کی صورت میں پاکستان اپنی دفاع کر سکے۔ دوستو دوسری طرف عرب ممالک کا یہ حال تھا جو دن رات عیاشیوں میں مصروف تھے۔ شراب، زنا اور دولت کے نشے میں غرق ان صحرائی بدھوں کو قطعی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ملک کی دفاع اور آزادی کتنی اہم ہوتی ہے۔ چونکہ عربوں کو آزادی ورثے میں ملی تھی، اس لیے ان کے لیے آزادی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں چند سالوں کے اندر پاکستان نے عربوں کو کئی 100 سال پیچھے چھوڑ کر دنیا کو ثابت کر دیا کہ جس قوم کے ساتھ آزادی کی قدر ہوتی ہے وہ قوم گھاس پوس کھا کر بھی ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب پاکستان انتہائی نازک حالات سے گزر رہا تھا اور عرب ممالک کے حکمران اپنے عیاشوں میں اس قدر مگن تھے جن کو خوبصورت لڑکیوں اور شراب کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو سن 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جب پاکستان بالکل اکیلا تھا اور بھارت کے ساتھ در پردہ طور پر امریکہ اور اسرائیل مدد کر رہے تھے، تو کسی اسلامی ملک نے پاکستان کی مدد نہیں کی۔ سعودی عرب جس نے اگرچہ پاکستان کی کچھ مدد کی، لیکن عراق وہ ملک تھا جس نے کھلم کھلا انڈیا کا ساتھ دیا، اور اسی جنگ میں عراق نے بھارت کو کروڑوں ڈالرز کی تیل مدد کی صورت میں فراہم کی۔ دوستو سن 1965 کی جنگ میں پاکستان بالکل بے یار و مددگار دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھا اور کسی اسلامی ملک نے پاکستان کی خاطر خواہ مدد نہیں کی۔ پھر 1971 کی جنگ کا آغاز ہوا تو پھر سے پاکستان تن تنہا اپنے سے 1000 گنا بڑے دشمن کے ساتھ زور آزما ہوا۔ دوستو آج عرب ممالک کے جو حالات ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہے، کیونکہ ان ممالک نے دفاع اور عسکری طاقت کے بجائے عیاشی کو ترجیح دی اور دشمن سے زور آزمائی کے لیے کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جب دنیا کو احساس ہوا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے تو لیبیا کے حکمران کرنل قذافی نے کہا تھا کہ پاکستانی عوام بھوک سے مر رہی ہے اور پاکستان ایٹم بم بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی کرنل قذافی تھا جو بعد میں پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کے لیے منتیں کر رہا تھا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ جو عیاشیوں میں مصروف تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ مصر، شام، لیبیا اور فلسطین کو دیکھ لے کر یہ ممالک عیاشی کی بجائے پاکستان کی طرح پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی دفاع مضبوط کرتے تو آج ایسی ضلالت کی موت نہ مرتے۔ دوستو ان ممالک کے حالات کو دیکھ کر چاہتے ہوئے بھی پاکستان ان کی مدد نہیں کر سکتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اندرونی و بیرونی طور پر پچھلے 20 سالوں سے حالت جنگ میں ہے، اور جس طرح پاک فوج اور ہماری گمنام ہیروز نے ان 20 سالوں میں دشمن کا بیڑا غرق کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ دوستو اگرچہ کسی اسلامی ملک نے آج تک پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن باوجود اس کے جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے کھلم کھلا عربوں کی نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے لیے اپنے اسلحے کی ڈیپو بھی کھول دیے، اور اس جنگ میں پاک فضائے کی شاہینوں نے اسرائیل کے 20 سے زائد طیارے مار گرائے، اور آج تک پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ اسرائیل کے طیارے مار گرائے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ بوسنیا یورپ کا واحد اسلامی ملک ہے جس کو سربین آرمی سے پاک فوج نے آزادی دلوائی، اور پاک فوج نے سربین آرمی کو ایسی دعادار شکست دی جو سربین آرمی آج تک نہ بھول سکی۔ ناظرین، جب بھی کسی اسلامی ملک پر کوئی مشکل گھڑی آ پہنچی ہے تو پاکستان نے ظاہری یا خفیہ طور پر ضرور مدد کی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آج تک کسی اسلامی ملک نے مشکل وقت میں پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن الحمدللہ آج پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور اس ملک کو اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ دوستو شروع ہی سے پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا کو تباہ کیا گیا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اچھی فوج تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی، جبکہ پاکستان الحمدللہ آج بھی صحیح سلامت ہے اور ہر محاذ پر ہمارے دشمن ذلیل ہو چکے ہیں۔ دوستو جب پاکستان کمزور حالت میں تھا تو عربوں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، اور آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے صف میں کھڑا ہے تو ہر کوئی پاکستان کے نغمے گا رہا ہے، لیکن ہم وہ قوم نہیں جو مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں سے منہ پھیر لے۔ وقت آنے پر پاکستان ان کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ پاکستان ہی تو ہے سب سے جدا، سب سے اعلیٰ۔
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइम लाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।